جب روح پیاسی ہوتی ہے تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کوئی بتائے گا؟ قرآن جب تک نہیں تھا زندگی میں تو زندگی کیسی پھیکی پھیکی تھی. کبھی میوزک سے دل بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی پارٹی سے، کبھی اس سے ملاقات کر، کبھی اس کو فون کر، کبھی بازار میں شاپنگ کر بلا ضرورت، کبھی کچھ کر کبھی کچھ کر، لیکن دل کی پیاس بجھتی ہی نہیں. ہاں جب قرآن آیا تو وہ پیاس بجھ گئی. اب ان چیزوں میں رغبت ہی نہیں رہی. اب وہ چیزیں بس زندگی کی ضرورت محسوس ہوتی ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. کسی بھی ایک عام شخص سے پوچھیں کہ اگر آپ کو سعودی عرب جانے کا موقع ملے حج عمرے کے علاوہ، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ شاپنگ. اس دفعہ میں تقریباً 20-21 دن رہی ہوں وہاں پر، 20-21 دن، سوائے بک سٹورز کے میں ایک بھی دکان میں نہیں گئی. میری بیٹی مجھ سے کہتی رہی کہ ایک دفعہ آپ چل کے دیکھیں تو صحیح، ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کی ضرورت کی ہوگی. میں نے کہا فی الحال تو مجھے کہیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. میرے پاس زندگی کی ساری بنیادی ضرورتیں موجود ہیں، مجھے اپنا سامان نہیں بڑھانا، مجھے نہیں چاہیے کچھ. جب اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد کے ذریعے میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے تو میں کیوں جاؤں بازار؟ کیا خریدنے جاؤں؟ چاہیے ہی نہیں کچھ. اور کتابوں کی دکانوں پر آپ لوگوں کو ذہن میں رکھ کے نئی نئی کتابیں دیکھتی رہی کہ اچھا عقیدہ واسطیہ اور مقاعد الشیطان کے بعد اب آگے کیا پڑھانا ہے اور کس طرح سیراب کیا جا سکتا ہے پیاسی روحوں کو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور نئے نئے تحفے مجھے عطا کیے، خوبصورت کتابیں مجھے دکھائیں، ایسے مددگار لوگ عطا کیے کہ جنہوں نے میری رہنمائی کی کہ اب نیا کیا آ چکا ہے. تو انسان کی سوچ، انسان کی طلب، انسان کی تڑپ، انسان کا رخ ہی بدل جاتا ہے، کیونکہ اس کی خوشی، وہ خوشی جو اس کو قرآن اور قرآنی علوم کے اندر ملی ہے، وہ دنیا کے نہ بیسٹ پرفیومز میں ہے، نہ بیسٹ جیولری میں ہے، نہ بیسٹ ڈیزائنر کلوتھز میں ہے، کسی چیز میں بھی نہیں ہے. وہ ہے ہی نہیں. کیونکہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں جب وہ پہن لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بور ہو جاتے ہیں. قرآن سے کوئی بور نہیں ہوتا، ہمیشہ آپ کو نئی نئی چیزیں دکھاتا ہے.